سب سے پہلے تو ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا کا خیر مقدم کریں گے کہ جو انہوں نے یہاں نوٹیفیکیشن جاری کی اور بڑی طویل مدت کے بعد جموں کشمیر کے عوام کو ایک موقع مل رہا ہے اپنے نمائندے چننے کا، تو اس کا ہم بالکل جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی خیر مقدم کرتے ہیں، والہانہ استقبال کرتی ہے اور امید بھی یہی کرتی ہے کہ جس طرح جموں کشمیر میں پارلیمانی الیکشنز میں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے صاف ستھرے الیکشن کرائے، آج اسمبلی میں بھی ایسے ہی الیکشن صاف ستھرے طریقے سے کرائے جائیں گے۔ جہاں تک سوال ہے، ہمارے کچھ لیڈرز جا رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکرہ یہ ہے، اور ہم جموں کشمیر عوام سے یہ بھی اپیل کریں گے کہ وہ اس چیز پہ غور کریں کہ جا کہاں رہے ہیں اور لے کون رہے ہیں۔ ہمارے ایک لیڈر جو پارٹی کے بہت ہی قداور لیڈر ہیں، ہمارے سابقہ منسٹر بھی ہیں، ان کو بی جے پی لے جا رہی ہے، انہوں نے بی جے پی جوائن کیا، بی جے پی بھی ہمارے خلاف کام کر رہی ہے۔ دوسرے ہمارے لیڈر کو نیشنل کانفرنس نے لے لیا جو ہمارے ایم ایل سی میں رہ چکے ہیں۔ تو یہ دونوں تنظیمیں اس وقت جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ تو یہاں کوئی سوال ابھرتے ہیں، اگر ہم ان کی الائنس میں تھے کبھی، یا جو ہم نے بار بار کہا کہ ہمیں بی جے پی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بی جے پی کے ساتھ نہ رہے ہیں، نہ ہیں اور نہ مستقبل میں رہیں گے، تو اس کی بھی یہ ایک بڑی ثبوت کی کڑی ہے کہ بی جے پی ہی ہمارے بہت سارے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ہمارے قداور نیتا ہے، وہ پارٹی کے تھے، چودھری ذوالفقار علی، جو ہمارے اسٹیٹ کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ تو اس پہ جتنا افسوس کیا جائے وہ بہت کم ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ پارٹیاں صرف اپنی پارٹی کے پیچھے کیوں پڑی ہے، اس لیے کیوں یہ جانتے ہیں کہ جو اپنی پارٹی نے 4 برسوں میں سچ کی سیاست کی، لوگوں کو حقیقت کی باتیں بنائی، زمینوں کا تحفظ لایا، مرکزی سرکار کو مجبور کر دیا، زمین کا تحفظ لایا، نوکریوں کا تحفظ لایا، قیدیوں کو جیل سے چھڑایا، علماء کو جیل سے چھڑایا، اور جب بھی جموں کشمیر کے لوگوں کے خلاف کوئی آرڈر مرکزی سرکار نے نکالا تو اس وقت صرف جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی نے دھرنے دیے، احتجاجی مظاہرے کیے، اور مرکزی حکومت کو ملے بھی ان احکامات پر روک لگانے کے لیے۔ تو آج جب ہمارے یہ 2 پارٹیاں، خاص کر بی جے پی اور ہم یہ این سی، ہمارے لوگوں کو، ہمارے لیڈرز کو ورگلا رہے ہیں، اپنی پارٹی میں لے جا رہے ہیں، تو یہاں سے اندازہ لگتا ہے کہ اپنی پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی تھی اور یہ لوگ اس سے خوف زدہ کیوں ہے۔ اس سلسلے کو روکنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی پارٹی کے اندر اپنائی گئی ہے، کوئی الہی عمل تیار کیا گیا ہے تاکہ مزید کوئی لیڈر پارٹی کو خیر آباد نہ کہے؟ دیکھیے، یہاں تو کسی کو وہ ہتھ کڑیاں لگا کر تو باندھا نہیں جا سکتا ہے، زنجیروں میں بند نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ ابن الوقت لوگ ہوتے ہیں جو جس بھی پارٹی سے ان کو کوئی زیادہ معاملات میں ان کو کوئی لالچ وغیرہ دینے کا مسئلہ آتا ہے تو لوگ نکل جاتے ہیں۔ اپنی پارٹی کے خلاف خود ساری جو کچھ سیاسی پارٹیاں وہ دشمنی کا رول نبھا رہی ہیں، خاص کر جس میں بی جے پی ہے۔ اور ہم یہی اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی پارٹی کو، بی جے پی ایک بہت بڑی پارٹی ہے، الحمدللہ نیشنل کانفرنس کی بہت بڑی پارٹی ہے، ان کو نہیں چاہیے کہ ہمارے لیڈروں کو ورگلائیں اور ہمارے لیڈروں کو اپنی صفوں میں لے لیں۔ اگر اپنی پارٹی کے خلاف آپ باتیں کرتے تھے کہ یہ بی ٹیم ہے، یہ فلانی ٹیم ہے، پھر یہاں کے لیڈروں کو اب ایکسیپٹ کیوں کر رہے ہو؟ جب ہم نے اپیل کی تمام پارٹیز کو، ریجنل پارٹیز کو، کہ جو ڈس امپاورمنٹ کی گئی ہے اس کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم قائم کریں گے، جب اس وقت آپ نے اقدامات نہیں اٹھائے تو آج کیوں توڑ رہے ہو؟ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو کیوں لے جا رہے ہو؟ اور اپنی پارٹی سے اگر تم اتنے خوف زدہ ہو تو سیاسی مقابلہ کرو، لیڈروں کو کیوں ورگلا رہے ہو؟ یہ اسمبلی الیکشن میں اپنی پارٹی کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اپنی پارٹی نے کہا ہے ہمیشہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو جمہوری حق ملے اپنے نمائندہ چننے کا، لوگ جسے چاہیں ووٹ دے دیں۔ ہم بھی میدان میں ہیں، ہم نے بھی محنت کی ہے، ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان تنظیموں نے یہاں کی بہت ساری چیزیں ہندوستان کو گروی رکھی اور بیچی ہیں، اپنی پارٹی نے وہاں سے کچھ لایا ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، ہم نے زمینوں کا تحفظ لایا، نوکریوں کا تحفظ لایا، قیدیوں کو رہا کروایا، علماء کو رہا کروایا، کووڈ میں 3000 لوگوں کو اپنے گھروں تک پہنچا دیا، اور یہ واحد جماعت ہے جو منرلز کے خلاف
मिनरल्स की लूट के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती रही, बिजली फीस के खिलाफ, स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ, किस किस सियासी कैदियों के खिलाफ। आज जो यहाँ पे मीटिंग की गई, हमने सुना है कि मैंडेट के हवाले से मीटिंग थी, कोई हतमी फैसला लिया गया कि मैंडेट किन लोगों को दिया गया है? देखिए, वो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का इजलास हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला उसमें जो ही हतमी फैसले तक हम पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बिल्कुल मुतल्ले किया जाएगा। पत्ते खोले साउथ कश्मीर में अपनी। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आज हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की और पार्लिमानी अमूर की जो हमारी बॉडी है उनकी मीटिंग हो रही है, इंशाअल्लाह ताला उसमें फाइनल किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला आपको बिल्कुल